اردو، امن کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں مائیں اور بہنیں اور بھائی، 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس جس کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل، اس میں میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اس کے لیے میں امام مسجد قباء شیخ علی احمد حذیفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کو شروع کریں۔ شیخ علی احمد حذیفی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً شیخ علی احمد حذیفی صاحب، امام مسجد قباء مدینہ منورہ۔ شیخ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں
شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر پچھتاؤ۔ خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے بحیثیت میزبان آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آج کے مقرر خصوصی کو دعوت دوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام امام مسجد قباء شیخ علی احمد حفظہ اللہ کی دعا پر ختم ہوگا۔ خواتین و حضرات، گزشتہ کئی صدیوں سے دعوت کا کام جو ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لہذا اس کا نتیجہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین پسند ہے، رب کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو گاہے بگاہے لاتا گیا جو اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایسا ہی ایک شخص آج سے تقریباً 18 سال پہلے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈاکٹری کا باعزت پیشہ چھوڑ کر روحانی علاج میں لگ گیا، جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، اور آپ حضرات استقبال کریں کہ وہ مبلغ اسلام ہمارے سامنے تشریف لائیں جن کی تقریر کا عنوان ہے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اس مبلغ اسلام کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور لاکھوں لوگ جو سمیہ گراؤنڈ میں موجود ہے، اور کروڑوں درشک سامعین جو پیس ٹی وی پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، کیونکہ آج کی یہ تقریر اردو یا ہندی میں ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں کافی غلطیاں رہیں گی۔ اسی لیے تقریر کے پہلے میں ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ میں آپ سب سے اور ایک بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کی تعداد لوگ لاکھوں میں جمع ہے ادھر، کل کا منظر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا تھا، آج کا کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے جو بھی ہمارے بس میں تھا، ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ آرام سے اس ایگزیبیشن، اس کانفرنس کو دیکھ سکے اور سن سکے۔
اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ کل اور آج کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہم نے ہماری پوری کوشش کی، ہمیں پتہ تھا کہ لوگ زیادہ ہوں گے، لیکن ہماری کوشش سے زیادہ آپ کا جو پیار ہے، آپ کی جو محبت ہے اسلام کے لیے، آپ کی جو محبت ہے ہمارے لیے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم ہار گئے، آپ کی محبت جیت گئی۔ ہمارے جو بس میں تھا، ہم نے کوشش کی، اس کے باوجود آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے، اسی لیے جو لوگ کو زمین پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، جو لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ انشاءاللہ اور اجر دیں گا انشاءاللہ۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن، میڈیا اینڈ اسلام، war or peace. Media is defined as means of mass communication. میڈیا کی معنی ہے عوامی ذریعہ ابلاغ، مطلب ذریعہ جس سے معلومات عوام میں عام کی جا سکتی ہے، اسے کہتے ہیں میڈیا۔ اسلام کی معنی ہے، یہ آتا ہے عربی لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے پیس، جس کے معنی ہے امن۔ اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی، سلم کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو آلمائٹی گاڈ، اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اسے کہتے اسلام۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی خواہش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کے۔ میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول، ان فیکٹ اٹ از این امپورٹنٹ ویپن، یہ ایک اہم ہتھیار ہے۔ میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، سفید کو کالے میں، برے کو اچھے میں، ہیرو کو ولن میں اور ولن کو ہیرو میں۔ یہ ہے میڈیا کی طاقت۔ میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو برا ثابت کر سکتا ہے، برے کو اچھا، ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو۔ اس کے لیے آسان ہے، کالے کو سفید، سفید کو کالا، دن کو رات، رات کو دن۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ میڈیا 4 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے: پرنٹ میڈیا، آڈیو میڈیا، ویڈیو میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ پرنٹ میڈیا کو اور 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا اور نان پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا۔ نان پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا میں ہے لٹریچر، مثال کے طور پہ پیمفلٹس، بکلیٹس، بکس وغیرہ۔ پیریوڈیکل میڈیا جو ریگولرلی پرنٹ ہوتا ہے، جو وقتاً فوقتاً چھاپا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا۔ مثال کے طور پہ نیوز لیٹر، نیوز پیپر، میگزین، جرنل، جو ہو سکتا ہے کہ ہر دن چھپتی ہے، یا ہر ہفتے چھپتی ہے، یا ہر 2 ہفتے چھپتی ہے، یا ہر مہینے چھپتی ہے، یا سال میں 3 بار چھپتی ہے، یا سال میں 2 بار، یا ہر سال چھپتی ہے، اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل میڈیا۔ دوسری قسم ہے میڈیا کی آڈیو میڈیا۔ عام طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے آڈیو کیسٹ پہ، آڈیو سی ڈی پہ، آڈیو کمپیکٹ ڈسک پہ، ڈی وی ڈی پہ، آئی پوڈ پہ وغیرہ، اور ہائی لیول پہ ہوتا ہے ڈیٹ، ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ۔ یہ آڈیو میڈیا انفرادی طور پہ سنا جا سکتا ہے، اجتماعی طور پہ یا عوامی طور پہ، انڈیویجول لیول، ایٹ اے گروپ لیول اور ایٹ لارج ایٹ سوسائٹی لیول۔ انفرادی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا کوئی آڈیو ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک ہے آفس میں یا گھر میں، اس کے ذریعے سن سکتے۔ آپ چاہے تو جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، چاہے بس ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، اگر آپ ایک آڈیو ایکوپمنٹ اس وہیکل پہ فٹ کر لیتے، اس گاڑی میں فٹ کر لیتے، تو آپ گاڑی میں سفر کرتے کرتے
آپ آڈیو سن سکتے، آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے بھی سن سکتے، واک مین کے ذریعے یا ڈسک مین کے ذریعے۔ آج میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کہ آئی پاڈ پہ بھی سن سکتے، آپ موبائل فون پہ بھی سن سکتے۔ تیسری قسم میڈیا کی ہے ویڈیو میڈیا۔ ابھی ویڈیو کیسٹ اور وی سی ڈی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے، ابھی لوگ ویڈیو کیسٹ اور ویڈیو سی ڈی استعمال نہیں کرتے، آج استعمال کرتے ڈی وی ڈی۔ ڈی وی ڈی کی کئی قسم ہیں، عام ڈی وی ڈی، ہائی ڈیفینیشن ڈی وی ڈی، بلو رے وغیرہ۔ ہائی لیول پہ جائیں گے تو آ جاتا ہے ڈی وی کیم، ڈیجیٹل بیٹا کیم، ہائی ڈیفینیشن وغیرہ۔ ویڈیو میڈیا کو بھی انفرادی طور پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، اجتماعی طور پہ اور عوامی طور پہ۔ انفرادی طور پہ ویڈیو میڈیا کو بھی گھر میں سنا جا سکتا ہے، آفس میں۔ اجتماعی طور پہ جس طریقے سے آڈیو میڈیا جب پارٹی ہوتی ہے یا گیدرنگ ہوتی ہے، بڑی گیدرنگ، اس میں سنا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا بھی بڑی اسکرین لگا کے یا بڑا ٹیلی ویژن لگا کے اجتماعی طور پہ سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ عوامی طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن، ریڈیو براڈ کاسٹ کے ذریعے۔ ویڈیو میڈیا بھی عوامی طور پہ سنا جا سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل ٹی وی کے ذریعے، اور کئی قسم ہیں، سیٹلائٹ چینلز ہے، ڈی ٹی ایچ ہے، ڈائریکٹ ٹو ہوم، کیبل ٹیلی ویژن ہے وغیرہ۔ چوتھی قسم کی میڈیا ہے آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو کمپیوٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی انفرادی طور پہ، اجتماعی اور عوامی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ویب سائٹ، انفرادی طور پہ، اجتماعی اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد پہ عوامی طور پہ بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا مختصراً 4 قسم کا میڈیا۔ چاروں قسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے، آج کی سائنٹیفک تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز پڑھتا ہے، جو چیز وہ پڑھتا ہے تقریباً 10% وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے۔ ایک عام انسان جب کچھ چیز سنتا ہے، عام طور پہ جو چیز وہ سنتا ہے تقریباً 20% اسے یاد رہتا ہے۔ ایک عام انسان جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو تقریباً 30% اسے یاد رکھتا ہے، اور عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز دیکھتا اور سنتا ہے، جسے کہتے ہیں آڈیو اینڈ ویڈیو، اس کا ریٹینشن پاور وہ تقریباً 50% یاد رکھتا ہے۔ تو پرنٹ میڈیا کا ریٹینشن پاور، یاد رکھنے کی قوت ہے 10%۔ آڈیو میڈیا کی آج کی تحقیق کہتی ہے یاد رکھنے کی قوت، ریٹینشن پاور ہے 20%۔ ویژول میڈیا کی یاد رکھنے کی قوت، یاد رکھنے کی پاور ہے 30%۔ اور جب آڈیو اور ویژول ساتھ میں ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ویڈیو، یاد رکھنے کی قوت، the retention power is 50%، 50%۔ ہر میڈیا کی اپنی اپنی خصوصیات ہے۔ مثال کے طور پہ پرنٹ میڈیا، آپ آسانی سے اسے کدھر بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پیپر ہے، بکلیٹ ہے، بک ہے، نیوز پیپر ہے، میگزین ہے، آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس کی خصوصیات الگ ہے، ہٹ کے ہے۔ اسی طریقے سے آڈیو میڈیا، اس کا ریچ اور بڑا ہے، لیکن پورٹیبلٹی، کیرنگ پاور کم ہے۔ اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا کا ریچ سب سے زیادہ ہے۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس میڈیا کا ریچ ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، لیکن اس کی پورٹیبلٹی کم ہے۔ اس کو کوئی آدمی لینے جا سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آج آڈیو میڈیا کو بھی آپ لے جا سکتے اپنے ساتھ، آپ ویڈیو میڈیا کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے۔ آج کل آپ موبائل فون پہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے۔ جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، یہ جو فرق ہے پورٹیبلٹی کا، یہ چاروں میڈیا میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ
جو ریچ ہے کوئی میڈیا کا وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ آڈیو میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, ویڈیو میڈیا ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, چاہے نیوز پیپرز ہو, میگزینز ہو, جرنلز ہو, بکس ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو, انٹرنیٹ ہو, ہم دیکھ رہے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے, اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے, وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ, یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے, یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل, اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے, اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے, گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے, ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو, گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے, اس کی سپیڈ کیا ہے, اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے, اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے, اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے, ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, آپ ان کی مثال کو دیکھیے, تب آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, جس میں میڈیا کہتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ
وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے, آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں, انہیں وارننگ دیتے ہیں, مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن, جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہیں. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں, جو ایمان نہیں رکھتے, جو کافر ہے, آپ ڈرو مت, ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل, مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ, بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں, وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ, وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز, جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار, کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت, اب لڑو, جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں. اور ایک بہت فیمس رائٹر, لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے, اس کا نام ہے ارون شوری. وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں, اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں, جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ, بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو, جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. میں پوچھتا ہوں کیا اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں, کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ. کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے, کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک, اگر کافر, اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو, لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت, ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار, اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو, بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو, اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن, اگر کافر, اگر مشرک صلح چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, تو انہیں حفاظت کے ساتھ
ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد. اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ. جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ. آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے،
اسے کہا گیا تھا ہولی وار، اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے میڈیا کا پاور۔ یہ تیسرا طریقہ، اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے۔ 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں USA گیا، لاس اینجلس 2003 میں، اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہناؤ، نہیں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں، لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر، ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا۔ آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ اور ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا، میں تیار رہتا ہوں کہ اب میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے۔ تو امیگریشن میں ہاں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے۔ میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے؟ تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں۔ آپ کا ایوارڈ مل رہا ہے؟ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیزس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں، سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو۔ آپ حق کو پھیلاؤ، میرا کام ہے حق کو پھیلانا۔ انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی۔ واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا۔ جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اسلامک کانفرنس، داڑھی ٹوپی۔ بیگ کو کھولو، بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی، ایک اسلامک نظریہ، اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی۔ تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جد و جہد کرو۔ نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے، بائبل میں لکھا ہے، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ، چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو۔ تو وہ مجھے کسٹم آفیسر بولتا ہے وہ کہہ رہے تھے کیا غلط لوگ کے خلاف لڑو، تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا ہوں، غلط لوگ کے خلاف یا اچھے لوگ کے خلاف کہاں میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے۔ فوراً ماشاء اللہ 8-10 کسٹم آفیسر اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن۔ جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اسے بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا۔ فوراً ایک سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا۔ سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن، جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں نے میرے میزبان سے کہا فون کر کے آپ ڈریے مت، میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں، نہیں تو میزبان گھبر جائے گا کہ ذاکر 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک باہر نکلا کیوں نہیں۔ میرا پیشہ ہے دعوت دینا، میں دائی ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، جو ماسٹر کی دعویٰ ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جب ہندوستان میں جب میڈیا، جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے، کتنی جھگڑنے کے آیت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے، قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا شلوک ہے۔ تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے۔
تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو ہمیں قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے، بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں. تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے لڑوں. لڑائی تھی پانڈو اور کوراؤ کے بیچ، جو رشتہ دار تھے، جو کزنس تھے. تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ. یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ. آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے. اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی. پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے. یہ پس منظر ہے. صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے، آؤٹ آف کنٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو. اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حق کے لیے کھڑے رہو، شہادت دو اللہ کے لیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو، چاہے امیر یا غریب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ ہے. اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46. اس میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے. اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے. مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ. بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 ورس نمبر 37 شری کرشن کہتے ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ، اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں.
تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دا ماسٹر کی فار دعویٰ، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ چوتھی اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اختلاف ہے، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے، اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے، خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں اسلام میں۔ میری تقریر آپ سنیں گے اسلام میں خواتین کے حقوق، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواتین کو حقوق دیے ہیں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا، یہاں تک کہ مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی۔ تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔ پانچویں اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے، لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے، دیر آر پرابلمز ان ہیومن کائنڈ۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لیے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے۔ اور لاسٹ ایئر جب کانفرنس ہوا تھا انگریزی میں، میرے آخری نشست کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے۔ میں پھر سے پوری تقریر دہرانا نہیں چاہتا، 3 یا 4 مثال دوں گا اس تقریر میں۔ مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلم بنیاد پرست ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمز شدت پسند ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمز دہشت گرد ہے، مسلمز آر انٹالرنٹ۔ یہ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداشت نہیں کرتا۔ اکثر میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اسے سائنس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا برا ہے۔ You cannot paint all fundamentalists with the same brush. آپ سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں۔
وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، بنیاد پرست طبیب ہے، جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے کسی بنیاد پرست کو اچھا یا برا کہنے کے پہلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹلسٹ مسلم، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں. اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں، اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو، لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، لاجیکل وجہ پیش کریں گے، تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ویبسٹر ڈکشنری، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ that started in the 20th century. فنڈامنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا 20ویں صدی کی شروع میں امریکہ میں، جہاں امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹیسٹ کیا. اس وقت چرچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے اعتراض کیا، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن ہر لفظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف، ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ موومنٹ آف فنڈامنٹلزم اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ، بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. ہم جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of any religion. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. لیکن جب ریوائزڈ آپ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of a religion, especially Islam. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، کوئی بھی مذہب کی، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام جوڑا گیا ہے نئی ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان. تو ڈیفینیشن میں تبدیلی ہو رہی ہے. پہلے کہا جاتا تھا اینی ریلیجن، ابھی لکھا جاتا ہے اسپیشلی اسلام، خصوصاً اسلام. اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. اور ہم مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے، وی بیکم اپولوجیٹک. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، ہم معافی مانگنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے ایمانداری کرتا ہوں. I am an extremist. I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. شدت کے ساتھ کسی سے پیار کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ عدل کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا بری بات ہے.
جب آپ کا فائدہ ہے تو ایمانداری کرو، نقصان ہے تو ایمانداری مت کرو۔ اسلام میں یہ نہیں سکھا گیا۔ اسلام میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام ایمانداری سے کرو، چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، آپ کو شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا چاہیے۔ وی مسلم شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک، ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اکثر کئی بار اپولوجیٹک بن جاتے ہیں۔ آج میڈیا کہتی ہے مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلم دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشت گرد بننا چاہیے۔ ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے۔ کس کے لیے؟ چور کے لیے۔ جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ، غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام، لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں، دو القاب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے، کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہیں دیش بھکت۔ اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا، تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت۔ وہی انسان وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے، اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے۔ میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب میں UK میں تقریر کر رہا تھا اور USA میں، تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1875 میں اس وقت